مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لوگ غریب ہیں، اتنا دے دیا جائے کہ آنے والی نسلیں بھی مالا مال ہو جائے اور صبح قیامت تک رسول کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ میرے مجاہد ملت نے وہ دولت دی ہے، آج یقیناً آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو، جتنا بھی ناز کرو کم ہے۔ میں عرض کروں گا کہ مجاہد ملت کے قائم کردہ اس عظیم الشان تاجدار مدینہ کانفرنس کے حوالے سے ایک پیغام ضرور پہنچا دوں گا کہ یہ دور ابھی جو چل رہا ہے قرآن عظیم کی آیتوں پہ پابندی کا، یہ بڑا معاملہ زور و شور سے چلا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا ناخلف انسان ہے، یہ تو نطفہ نا تحقیق بھی ہے۔ اگر ماں باپ کی اصل اولاد ہوتی تو وہ قرآن پہ انگلیاں نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ ہندوستان میں بنگال میں بہت پہلے ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر ہوا تھا، اس نے اسی وقت اس کیس کو خارج کر دیا کہ قرآن پہ کون انگلی اٹھا سکتا ہے اور قرآن پہ فیصلہ کورٹ کیا دے سکتا ہے؟ ارے کسی دنیا دار کی کتاب ہو تو دنیا دار فیصلہ کر سکتا ہے، یہ تو رب کائنات کی کتاب ہے، یہ تو پروردگار عالم کی کتاب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں تاجدار مدینہ کانفرنس سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یقیناً ہم بھی اس مردود کی مذمت کرتے ہیں کہ جس نے قرآن کی جانب انگلیاں اٹھائی ہیں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بدلے گا زمانہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کو بدلنے والے قسم خدا کی خود وہ بدل گئے، مگر قرآن کا حرف تو چھوڑو ایک زیر و زبر بھی بدل نہیں سکا۔ اس لیے دنیا گواہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سے جو محبت کرنے لگتے ہیں، محمد مصطفیٰ سے جو محبت کرنے لگتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا پر حکومت کرنے لگتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا پر حکومت کرنے لگتے ہیں، اور ترقی ان کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہے، ترقی ان کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ جو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، جو قرآن مقدس کی، اگر شعر سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ، ترقی ان کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ جو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور جہاں والے زمانہ نیند کی آغوش میں جب ڈوب جاتا ہے، زمانہ نیند کی آغوش میں جب ڈوب جاتا ہے تو خاصان خدا اٹھ کر عبادت کرنے لگتے ہیں، تو خاصان خدا اٹھ کر عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اور جہاں اکثر مدینہ طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اکثر مدینہ طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ان علاقوں کی حفاظت کرنے لگتے ہیں، فرشتے ان علاقوں کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ میں یقیناً بہادر پور کی ایک ایک فرد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہاں کے بچے، جوان، بزرگ، ماں، بہنیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے باپ دادا کی یاد کو نہیں، تم نے مجاہد ملت کی یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ تاریخ صاحب، یہ بہادر پور کی تاریخ ہے۔ لوگ عید میں آئے نہ آئے، بقرعید میں آئے نہ آئے، محرم میں آئے نہ آئے، مگر جو جہاں رہتا ہے تاجدار مدینہ کانفرنس کے وقت وہ گھر ضرور پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ایسا ہے تو ذرا تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ذرا مچل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ یقیناً بے پناہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ آپ کے دل میں تاجدار مدینہ کی عظمت کی ایک عظیم محبت کا مینار ہے جو پوری دنیا مل کر نہیں گرا سکتی ہے، اس لیے کہ مجاہد ملت نے وہ دولت عطا کی ہے۔ میں آپ سے انہی چند تمہیدی کلمات کے بعد آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، بہت پہلے استاد الشورا حضرت قاری اسرائیل صاحب اثر فیضی نے تاجدار مدینہ کانفرنس کے حوالے سے 2 شعر کہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کہہ دو کیا؟ ارے ذرا بولو، کہہ دو۔ اثر فیضی نے کہا تھا کہ اسلام سینہ بس سینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا۔ یہ اسلام سینہ بس سینہ نہ ہوتا تو خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، نہ ہوتی زمین چاند سورج ستارے، نہ ہوتی زمین چاند سورج ستارے، اگر تاجدار مدینہ نہ ہوتا، نہ ہوتی زمین چاند
ستارے، نہ ہوتی زمین چاند سورج ستارے، اگر تاجدار مدینہ نہ ہوتا، یقیناً بہادر پور کے مسلمانوں اپنی قسمت پہ آپ ناز کرو۔ استاد الشورا جیسا شاعر ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اب آئیے میں بلا کسی تمہید کے انہی کے شعر سے آج کی ان کی شاعری کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، چونکہ جب مجاہد ملت، کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ آواز ذرا سا بناؤ یار، تھوڑی سی آواز بناؤ، آواز تھوڑا کھینچ رہا، سنو نا، تھوڑی سی آواز ولیوم تھوڑا سا بڑھاؤ، تھوڑا سا ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یقین جانیے، جب یہ تاجدار مدینہ کا پہلا جلسہ ہو رہا تھا، پہلی بار یہ کانفرنس ہو رہی تھی، تو بیچارے قاری اسرائیل صاحب آ رہے تھے، گاڑی چھوٹ گئی، جب سامنے پہنچے تو ندی میں پانی آ گیا، اتنے پریشان ہو گئے، مگر اسی حالت میں آئے۔ انہوں نے بھی طے کر رکھا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قاری صاحب نے سوچ رکھا تھا کہ یہ دعوت کسی اور کی نہیں، مجاہد ملت نے دعوت دی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی پہ چل کے یہ پار ہو گئے، بہادر پور آئے تو جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر میرے مجاہد ملت کی خرد نوازی دیکھو، چھوٹوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جلسہ ختم ہو گیا، مجاہد ملت نے لوگوں کو بٹھا لیا اور کہا، فرمایا کہ نہیں، جب قاری صاحب آ گئے ہیں تو کلام سن کے جانا ہے، سن کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے مسلمانوں، قاری صاحب تو بڑی پرانی یادگار ہے، بہادر پور والوں کے لیے قاری صاحب تبرک کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک تحفہ ہے، جو تحفہ کسی اور نے نہیں، مجاہد ملت نے عطا فرما دیا ہے، لہذا اسے قدر ہونی چاہیے۔ اب تک آپ بلاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ اب میں انتہائی محبتوں کے ساتھ استاد الشورا فخر القرہ حضرت قاری الحاج اسرائیل صاحب اثر فیضی سے گزارش کروں گا وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے پرانے شاعر کا استقبال آپ کو کس طرح کرنا ہے، کن نعروں سے ان کا استقبال کرنا ہے، کس انداز سے مائک پہ بلانا ہے، آپ کے نعرے کا تیور بتائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار مدینہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت، حضور حبیب ملت۔ بس دو مصرے قاری صاحب، بس بہادر پور والوں آپ کے نظر کے سامنے رہے اور آپ یہ شعر سنیں کہ کبھی دماغ، کبھی دل، کبھی نظر میں رہو، کبھی دماغ، کبھی دل، کبھی نظر میں رہو۔ ارے یہ سب تمہارے ہی گھر ہیں، کسی بھی گھر میں رہو۔